فرض کریں کہ ایک اسمارٹ فون کی بیٹری مسلسل 1% پر اٹکی ہوئی ہے، اسے رات بھر چارج پر لگایا تو جاتا ہے لیکن صبح اٹھنے پر بھی وہ پوری طرح چارج نہیں ہوتی، بس کسی نہ کسی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی حال آج کل کراچی میں نوکری پیشہ افراد کا ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے بظاہر روز صبح ہوتی ہے، لوگ کام پر جاتے ہیں، لیکن وہ جو ذہنی بیٹری ہے نا، وہ کبھی پوری چارج نہیں ہوتی۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اسی مستقل تھکاوٹ کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ تحقیقی مقالہ ہے جس نے اس مسئلے کا اسٹیپل یعنی STEEPLE تجزیہ پیش کیا ہے۔ اور اس اسٹیبل تجزیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس تھکاوٹ کو محض ایک زاویے سے نہیں دیکھ رہے۔ یہ سماجی، تکنیکی، معاشی اور ماحولیاتی پہلوؤں کا ایک پورا مجموعہ ہے۔ مقالہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف افراد کے ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ پورا ایک ماحولیاتی اور معاشی نظام ہے جو اس صورتحال کو پیدا کر رہا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ یہ ذہنی دباؤ دفتر کے دروازے سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر ہم مقالے کے ماحولیاتی پہلو کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دفتر پہنچنے سے پہلے ہی انسان ایک پوری شفٹ لگا چکا ہو۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اب آپ کراچی کے مخصوص ماحولیاتی دباؤ کو ہی دیکھ لیں۔ صبح سویرے پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل، پھر بائک پر دھول اور ٹریفک کے ہجوم سے گزرنا۔ وہ تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے۔ ہاں، اور راستوں کی غیر یقینی صورتحال، ہر طرف پھیلا ہوا شور، یہ سب انسان کے اعصاب کو دفتر پہنچنے سے پہلے ہی نچوڑ لیتا ہے۔ اس پر معاشی عوامل مزید بوجھ ڈالتے ہیں۔ ہوش ربا مہنگائی اور نوکری چھوٹنے کا مستقل ڈر لوگوں کو اپنی استعداد سے بڑھ کر کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یعنی مقالے کے مطابق یہ کوئی انتخاب نہیں بچا، یہ ایک معاشی بقا کی جنگ ہے۔ لیکن کیا ہم اس ساری صورتحال کا ملبہ صرف معاشی دباؤ یا ٹریفک پر ڈال سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ذرا ٹیکنالوجی کے کردار کو دیکھیں۔ اس نے تو ذاتی اور دفتری زندگی کی رہی سہی دیواریں بھی گرا دی ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ واٹس ایپ گروپس اور ای میلز کے ذریعے رات گئے بھی دفتری امور چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن دستیاب رہنے کی ایک غیر اخلاقی توقع پیدا ہو گئی ہے، اس نے تو انسان کو مشینوں سے بھی بدتر حالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ ویسے ایک عام تاثر ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو ولن سمجھتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مقالے کے مطابق اصل مسئلہ ٹیکنالوجی خود نہیں ہے، بلکہ ہماری موجودہ دفتری ثقافت ہے جو اس کا بے دریغ استحصال کر رہی ہے۔ اچھا، ثقافت کیسے؟ مطلب مسلسل نوٹیفیکیشنز ذاتی وقت کو اس لیے تباہ کر رہے ہیں کیونکہ کام سے ذہنی طور پر الگ ہونے کو اب کام چوری یا غیر سنجیدگی سمجھا جانے لگا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر رپلائی نہیں کیا تو باس کیا سوچے گا۔ تو یہ کلچر اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ مقالے میں لیبر قوانین کا بھی تو ذکر ہے نا؟ کیا کسی بھی قسم کا کوئی قانونی ڈھانچہ موجود نہیں جو ملازمین کو اس ڈیجیٹل استحصال سے بچا سکے؟ یہاں مقالے کا قانونی پہلو بہت اہم ہو جاتا ہے۔ قوانین تو کاغذوں پر موجود ہیں، لیکن ان کا نفاذ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے زیادہ تر لیبر قوانین صبح 9 سے شام 5 بجے تک کے کام کے پرانے تصور پر بنے تھے۔ صحیح، اور اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ بالکل، اب جب ڈیجیٹل دور میں کام کے اوقات کی حدیں ہی ختم ہو گئی ہیں تو وہ پرانے قوانین عملاً ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اوور ٹائم کا استحصال اسی لیے عام ہے کہ کام کا وقت کب ختم ہوا، اس کی کوئی قانونی تعریف ہی کام نہیں کر رہی۔ یہ تو ایک ایسا چکر لگ رہا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ راستہ بالکل نکل رہا ہے، اور وہ سماجی پہلو سے ایک بڑی تبدیلی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ مقالے کی تحقیق بتاتی ہے کہ ورک فورس میں شامل ہونے والی نوجوان نسل اب اس ہسل کلچر یعنی ہر وقت کام کرنے کے دباؤ کو مسترد کر رہی ہے۔ یعنی وہ نسل جو اب نئی نئی نوکریاں شروع کر رہی ہے۔ جی ہاں، وہ خاندانی زندگی، سکون اور اپنی ذہنی صحت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پرانے اور تھکا دینے والے طریقے اب مزید نہیں چل سکیں گے۔ اب چونکہ پالیسیاں اور قوانین بدلنے میں تو ظاہر ہے اشرے لگ جاتے ہیں، تو کیا کوئی فوری انفرادی حل موجود ہے؟ مقالے میں مائنڈ بیلنس نامی ایک مصنوعی ذہانت یعنی AI ایپ کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ جی، اور یہ ایپ اس مسئلے کا ایک بڑا جدید تکنیکی حل پیش کرتی ہے۔ یہ محض ایک عام سا الارم نہیں ہے جو یاد دلائے کہ اٹھ کر پانی پی لیں۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ ایپ پس منظر میں کام کرتے ہوئے اسکرین ٹائم اور کی بورڈ کے استعمال کے پیٹرن کو ٹریک کر کے اندازہ لگاتی ہے کہ صارف کا ذہن کب تھکنے لگا ہے۔
واہ، یہ تو کافی اسمارٹ ہے۔ بالکل، جب کام کرنے کی رفتار یا ٹائپنگ کے انداز میں ذہنی دباؤ ظاہر ہوتا ہے تو یہ ٹھیک اسی وقت بریک کا مشورہ دیتی ہے اور روزمرہ تناؤ کا ایک تفصیلی مانیٹرنگ گراف بناتی ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز اور تھوڑا سا عجیب نہیں ہے؟ مطلب ٹیکنالوجی کا وہی جال جس نے ہماری ذاتی زندگی کا سکون چھینا اور ہمیں ہر وقت کام سے باندھے رکھا، اب وہی ٹیکنالوجی ہمیں اس جال سے نکالنے اور توازن سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تضاد تو ہے، لیکن مقالے کا حتمی نتیجہ اسی میں پوشیدہ ہے۔ اس تمام تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ کراچی جیسے تیز رفتار شہر میں اگر ذہنی صحت کو یوں ہی نظر انداز کیا جاتا رہا تو اس کا سب سے بڑا معاشی نقصان خود اداروں کو ہوگا۔ کیونکہ تھکے ہوئے لوگ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں نا؟ 100% درست۔ ملازمین کی فلاح و بہبود ہی دراصل بہترین اور پائیدار پیداواری صلاحیت کا واحد راستہ ہے۔ ایک مسلسل تھکا ہوا ذہن کبھی بھی بہترین نتائج نہیں دے سکتا۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک سوچنے طلب بات چھوڑے جا رہے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر مستقبل میں ہمارے معاشرے میں کام کو انسان کی مکمل پہچان اور زندگی کا مقصد سمجھنے کے بجائے محض زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تسلیم کر لیا جائے، تو کیا ہمارے شہروں اور دفتروں کا پورا معاشی اور سماجی ڈھانچہ ہی تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ بالکل۔ ذرا تصور کریں، وہ 1% والی اسمارٹ فون کی بیٹری جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، اگر وہ واقعی روزانہ 100% چارج ہو جایا کرے تو ہماری دنیا کیسی ہوگی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔